السلام علیکم طلبہ۔ تلنگانہ کے ڈگری کالجوں میں اردو زبان دوم کے تحت سال اول میں مطالعہ ادب نصابی کتاب دی گئی ہے۔ سمسٹر اول کے لیے نصاب میں ابتدا میں غزلوں کی تفہیم دی گئی ہے، تو آج کے سبق میں ہم غزل کی تعریف پڑھتے ہیں۔ غزل کی تعریف سے پہلے آئیے ذرا دیکھیں کہ ہم اردو ادب کے تحت جو شاعری پڑھتے ہیں، نثر پڑھتے ہیں، مختلف اصناف پڑھتے ہیں، تو ادب کی تعریف کیا ہے اور ادب کی اقسام کیا ہیں۔ اردو ادب کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ اردو زبان میں اگر کوئی شاعر یا ادیب نظم یا نثر کی شکل میں اپنے خیالات کو جذبات کے ساتھ پیش کرے تو اسے اردو ادب کہتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر ادب میں اپنے خیالات کو جذبات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ادب دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، نثر اور نظم۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کی جو تعریف ہے یا ادب کی جو تعریف ہے کہ کسی بھی زبان میں کوئی شاعر یا ادیب نظم یا نثر کی شکل میں اپنے خیالات کو جذبات کے ساتھ پیش کرے، تو خیال ہونا ہے اور اس کے ساتھ جذبہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کی نظم کا شعر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو اب اقبال نے ہندوستان کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے اور ایک باغ کی طرح ہے، اور ہم اس باغ میں بلبل کی طرح ہیں۔ یہاں بنیادی بات ذہن نشین رکھنے کی یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں دو قسم کی تعلیم ہوتی ہے، ایک علم کی تعلیم ہوتی ہے، دوسرے ادب کی تعلیم ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں علوم کئی ہے، سماجی علم ہے، سائنس ہے، ریاضی ہے، معاشیات ہے، سیاسیات ہے۔ تو علوم میں حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ایک بنیادی جملہ ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ ہمارے سائنس کا ایک علم ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی لفاظی یا جذباتیت کا اظہار ہم نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح کی بات کو اگر کوئی شاعر پیش کرنا چاہے تو وہ جو ہے اس کے اندر جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تو علوم کی تعلیم میں حقیقت بیان ہوتی ہے، ادب کی تعلیم میں جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اردو زبان میں اگر کوئی شاعر یا ادیب اپنے خیالات کو نظم یا نثر کی شکل میں پیش کرے تو اسے اردو ادب کہتے ہیں۔ ادب دو حصوں پر ہوتا ہے، نثر اور نظم۔ نثر کی تعریف دیکھیے، نثر پھیلی ہوئی عبارت کو نثر کہتے ہیں۔ نثر کی اکائی جملہ ہوتی ہے، یعنی نثر جس حصے پر مشتمل ہوتی ہے اسے جملے کہتے ہیں۔ ایک جملہ ہے جیسے موسم سہانا ہے۔ نثر کی جو اصناف ہم جانتے ہیں ان میں داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، کہانی، انشائیہ، خاکہ، مضمون اور رپورتاج وغیرہ ہے۔ اب یہ چونکہ آج ہمارا سبق غزل سے متعلق ہے تو پہلے ہم نظم کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ترتیب سے لکھی ہوئی عبارت جو اشعار پر مشتمل ہو اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم میں وزن اور بحر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک شعر ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ یہاں جو الطاف حسین حالی نے ادب سے متعلق جو خیال پیش کیا ہے اس میں الفاظ کو ایک ترتیب سے بیان کیا گیا۔ اس میں وزن ہوتا ہے، بحر ہوتا ہے۔ پہلے مصرے میں جتنے زبر زیر پیش والے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ہم وزن الفاظ دوسرے مصرے میں ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔
اس طرح کے سارے جو اشعار ہیں اس میں ترتیب ہوتی ہے۔ تو نظم کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ ترتیب سے لکھی ہوئی عبارت جو اشعار پر مشتمل ہو سے نظم کہتے ہیں، اور نظم میں وزن اور بحر کا خیال ہوتا ہے۔ تو نظم کی جو اصناف ہیں، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، رباعی، نظم، دوہا، ماہیہ، گیت، ثلاثی، ہائیکو وغیرہ ہیں۔ یہ ساری جو ہے نظم کی اصناف ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے بنیادی سبق کی طرف، غزل کی تعریف۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نظم کی اصناف میں غزل ایک مقبول صنف ہے۔ غزل اردو شاعری کی مقبول اور پسندیدہ صنف ہے۔ صنف سے مراد قسم ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنے کی۔ لغت کہتے ہیں ایسی کتاب جس میں کسی لفظ کے معنی اسی زبان میں دی جاتے ہیں۔ اگر ایک زبان سے دوسرے زبان میں بھی اگر دیے جائے تو اسے ڈکشنری کہتے ہیں، اور لغت میں خاص طور سے اردو لفظ کے معنی اردو میں ہی دیے جاتے ہیں۔ تو لغت میں غزل کے معنی کیا ہیں کہ عورتوں سے باتیں کرنا۔ لفظی اعتبار سے غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جدا جدا اشعار میں زندگی کے مختلف موضوعات جیسے عشق، تصوف، غم، خوشی اور زندگی کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو غزل میں خاص بات کیا ہے کہ ایک ایک شعر میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ شاعر جو کچھ کہتا ہے اسے مکمل کرتا ہے، اسی لیے غزل کو کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن کہتے ہیں۔ یعنی ایک لوٹے میں سارا پانی آ جائے اور اس کو نکالتے جائے تو پانی ختم ہی نہ ہو، ویسے ہی غزل کا شعر ہوتا ہے کہ اس میں ایک شعر کے اندر اتنی بات بیان کر دی جاتی ہے کہ اگر اسے کھولا جائے تو ایک بڑا دفتر ہو جائے۔ اور غزل کے جو موضوعات کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر عشق کا موضوع ہوتا ہے، تصوف ہوتا ہے، غم ہے، خوشی ہے، زندگی کے تمام مسائل، غریبی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو غزل میں پیش کیا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اور غزل کے دیگر اشعار میں دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ غزل میں طاق اعداد میں 5 یا اس سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں۔ غزل میں اگر 2 اشعار میں ایک ہی خیال پیش کیا جائے تو اسے خطا کہتے ہیں۔ یعنی اگر شاعر کو لگتا ہے کہ ایک شعر میں بات مکمل نہ ہو تو وہ دوسرا شعر استعمال کرتا ہے اور اسی بات کو مکمل کرتا ہے 2 یا 3 اشعار میں، تو اسے خطا کہتے ہیں۔ غزل کے اچھے شعر کو شاہ بیت یا حاصل غزل شعر کہتے ہیں۔ اکثر غزل میں 5 سے 7 اشعار ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ شعر ایسا ہوتا ہے جس سے شاعر کو شہرت مل جاتی ہے، تو ویسے شعر کو شاہ بیت یا حاصل غزل شعر کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے مقطع کہتے ہیں۔ عام طور پر شاعر غزل میں مختصر قلمی نام استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں، اور آخری میں جو ہے ایک بت کی نشانی لگائی جاتی ہے۔ اور غزل میں جو شعراء ہیں میر حالی وغیرہ، اردو میں فارسی کے اثر سے غزل کا آغاز ہوا۔ قلی قطب شاہ، ولی، میر غالب، آتش، ناسخ، مصحفی، انشا، مومن، حسرت، درد، فراق، ناصر کاظمی وغیرہ اردو کے مشہور غزل گو شاعر گزرے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ غزل کی بنیادی تعریف ہے کہ نظم کی ایک صنف ہے اور مقبول صنف ہے، اور غزل میں بنیادی طور پر جدا جدا اشعار میں زندگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جو غزل کی جو تفصیلات ہیں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ لفظ مطلع طلوع سے بنا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا، یعنی سورج نکلا، تو مطلع لفظ طلوع سے بنا ہے، جس کے معنی ظاہر ہونا یا نکلنے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں یہ لفظ مطلع کے معنی تو نکلنے کے، لیکن شاعری میں جو خاص معنی ہیں مطلع کے وہ یہ ہیں کہ ایسا شعر جس سے غزل شروع ہوتی ہے، جس شعر سے غزل شروع ہوتی ہے، یعنی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہ مطلع کی خصوصیت ہے کہ دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعد کے اشعار میں دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتے ہیں۔
ہماری نصابی کتاب میں قلی قطب شاہ کی غزل ہے جس کا مطلب ہے جو کوئی بوجھے سنو عاقلاں سب کے دنیا ہے فانی، جو کوئی بوجھیا اس ہے صاحب خرانی۔ اور ولی کا شعر ہے سجن کے باج عالم میں دیگر نہیں، ہمن میں ہے ولے ہم کو خبر نہیں، مجھ کو یکدم قرار نہیں ہرگز، تجھ بغیر اختیار نہیں ہرگز۔ تو یہ قلی قطب شاہ کا جو شعر ہے، سنو عاقلاں سب کے دنیا ہے فانی، اور جو کوئی بوجھیا اس ہے صاحب خرانی۔ تو یہاں پر جو ہے یہ خیرانی فانی یہاں پر انہوں نے قافیہ استعمال کیے ہیں۔ اور ولی کی غزل اگر ہم دیکھتے ہیں، سجن کے بعد عالم میں دیگر نہیں، یہاں پر جو ہے عالم ہے اور دیگر نہیں جو ہے یہ عالم خافیہ ہے، دیگر نہیں ردیف۔ ہمن میں ہے ولے ہم کو خبر نہیں، ہم یہاں پر خافیہ ہے، خبر نہیں ردیف ہے۔ مجھ کو یکدم قرار نہیں ہرگز، تجھ بغیر اختیار نہیں ہرگز، یہاں پر نہیں ہرگز نہیں ہرگز ردیف ہے اور قرار اور اختیار خافی ہے۔ تو اس طرح غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اب مطلع کے بعد جو دوسری اہم بات غزل کی ہے وہ خافیہ ہے۔ خافیہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، غزل کے مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے قبل استعمال ہونے والے ہم وزن لفظ یا الفاظ کو خافیہ کہتے ہیں۔ غزل کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے قبل استعمال ہونے والے ہم وزن لفظ یا الفاظ کو خافیہ۔ غزل میں خافیے کا استعمال تغزل اور لے پیدا کرنے کے لیے استعمال، خافیوں سے ایک قسم کا ترنم پیدا ہوتا ہے، اسے تغزل کہتے ہیں، سننے میں اچھا لگتا ہے، اور ایک ترنم پیدا ہوتا ہے اسے لے کہتے ہیں، جسے موسیقی ہوتی ہے۔ غزل چھوٹی ہو تو اس کے خافیے فطری لگتے ہیں، زیادہ اشعار کی غزل محض خافیہ پیمائی ہو جاتی ہے، مطلب اگر اشعار کم رہیں تو اس میں خافیہ۔ اب ہماری نصابی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی غزل ہے، اس کے اشعار دیکھیں، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ اب یہاں زندگانی اور ٹھانی خافیہ ہیں اور ہے ردیف ہے۔ اب اسی طرح جب ہم یہ اشعار آگے بڑھتے جائیں گے، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے، زندگانی ٹھانی کے بعد یا نہانی ہو، بارہا دیکھی ہے ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے، سرگرانی یہاں پر خافیہ ہے۔ دیکھ خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، زبانی یہاں پر خافیہ ہے۔ خاطے آمار ہیں اکثر نجوم، وہ بلائے آسمانی اور ہے، آسمانی یہاں پر خافیہ ہے۔ اور مقطع دیکھیے کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے، تو یہاں پر ناگہانی خافیہ۔ تو اس غزل میں زندگانی، ٹھانی، نہانی، سرگرانی، زبانی، آسمانی، ناگہانی، یہ سارے خافیے ہیں، اور اس میں جو الفاظ ہم دیکھتے ہیں تو ایک قسم کا لے اور ترنم پیدا ہوتا ہے۔ تو غزل میں خافیے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ہم وزن ہوتے ہیں، ردیف ایک ہی ہوتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ردیف کی تعریف کیا ہے۔ ردیف غزل کے اشعار میں مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں خافیے کے بعد مسلسل استعمال ہونے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ خافیے کے بعد جو ایک ہی قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ غزل میں ردیف ایک ہی ہوتی ہے لیکن خافیے بدلتے رہتے ہیں، یہ بنیاد ہے کہ خافیے بدلتے رہتے ہیں لیکن ردیف ایک ہی ہوتی ہے۔ نصابی کتاب میں شامل غالب کی غزل میں ردیف اور ہے، تو یہ ساری غزل ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ یہ جو ہے ردیف کی مثال ہے کہ ایک ہی قسم کے الفاظ ساری غزل میں استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی مقطع کی تعریف، جیسے مطلع ہم سنے تھے کہ غزل کا پہلا شعر جس سے غزل شروع ہوتی ہے اسے مطلع کہتے ہیں، اس کے برخلاف مقطع کی تعریف دیکھیے، لفظ مقطع قطع سے بنا ہے، قطع یعنی
چھوڑنا یا ترک کرنے کی، ختم کرنے کی۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل کا آخری شعر جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، یعنی غزل کا آخری شعر جس کے ذریعے سے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے۔ اکثر ہم نے سنا کہ خطا کلام، معافی چاہتا ہوں میں آپ کی بات روک رہا ہوں، تو بات روکنے کو خطا کلامی یا مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ نصابی کتاب میں شامل غالب کی غزل کا مقطع اس طرح ہے: ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ تو یہاں جیسے کہا گیا کہ مقطع میں شاعر اپنا مختصر سا نام استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ یہ شرط نہیں ہے، لیکن اکثر شعراء جو ہیں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اب تخلص کی بھی تعریف دیکھ لیجئے۔ وہ مختصر نام ہے۔ تخلص کیا ہے؟ وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ بیشتر شعراء اپنے اصلی نام کے بجائے تخلص کی وجہ سے مشہور۔ تخلص کو خلمی نام بھی کہتے ہیں۔ اگر نثر میں ہے تو خلمی نام، شاعری میں ہے تو تخلص۔ تخلص کے لیے شاعر کے نام پر بت کی ایک نشانی لگائی جاتی ہے جو ڈوئنگ کی شکل کی ہوتی ہے، بت کہتے ہیں اسے۔ چند شعراء کے نام اور تخلص اس طرح دیکھیے۔ ہمارے جو شعراء ہیں، ولی محمد ان کا نام ہے اور ولی تخلص ہے۔ اسد مرزا اسد اللہ خان ان کا نام ہے اور غالب تخلص۔ میر تقی نام ہے ان کا اور میر تخلص ہے۔ شیخ امام بخش ان نام ہے لکھنؤ کے شاعر، ناسخ ان کا تخلص ہے۔ خواجہ حیدر علی نام ہے اور آتش ان کا تخلص ہے۔ الطاف حسین نام ہے اور حالی ان کا تخلص ہے۔ میر ببر علی نام ہے اور انیس ان کا تخلص ہے۔ مرزا سلاست علی نام ہے اور دبیر تخلص ہے۔ شبیر حسن خان نام ہے، جوش تخلص ہے۔ رگھوپتی سہائے فراق ان کا تخلص ہے اور نواب مرزا خان ان کا داغ تخلص ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزل میں پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد غزل میں خافیہ استعمال ہوتے ہیں، ہم وزن الفاظ، اور ردیف استعمال ہوتی ہے جو ایک ہی ہوتی ہے، اور غزل کا آخری شعر اسے مقطع کہتے ہیں۔ اور مقطع میں خاص طور سے شاعر اکثر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب یہ غزل کی بنیاد تھی، اس بنیاد پر غزل کہی جاتی ہے۔ جیسے ایک عمارت بنانے کے لیے ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سیمنٹ کنکر وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اسی طرح شاعر کو بھی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے سانچہ کہتے ہیں، اور اردو شاعری کی اصطلاح میں اسے حیت کہتے ہیں۔ کس حیت میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اور جیسے غزل کے ایک ایک شعر میں بات مکمل ہوتی ہے، اسی طرح رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اگر مسدس ہے تو 6 بند میں بات ہوتی، 6 مصروں کے بند میں بات ہوتی۔ تو شاعر کو اپنے خیال کے استعمال کے لیے جس سانچے کی ضرورت ہوتی ہے اسے حیت کہتے ہیں۔ اور غزل کی حیت یہی ہے کہ ایک ایک شعر جس کے 2 مصرے ہوتے ہیں اس میں بات مکمل کر لی جائے۔ اگر کہیں پر لگتا ہے شاعر کو کہ اس کی بات مکمل نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایک سے زیادہ اشعار استعمال کرتا ہے، اسے خطا کہتے ہیں۔ اب یہ غزل کی تعریف اور غزل کے سانچے کے بارے میں اب ہم جان چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو شاعری میں غزل کی روایت کیا ہے، یعنی غزل کب سے شروع ہوئی اور کون کون سے مشہور شعراء جو ہیں اس میں گزرے ہیں۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا، تو اس کے بعد امیر خسرو ہمارے پہلے شاعر تھے۔ تو دیکھیے غزل کی روایت کیا ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ ہمارے نقادوں نے کہا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کیا ہے؟ ہندو مسلم سب سکھ عیسائی مل کر جو رہتے ہیں، تو یہاں پر رگھوپتی سہائے فراق، دیا شنکر نسیم ایسے شعراء بھی ہیں جو اردو میں غزل کہے ہیں، اور میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں۔ اس کے خط و خال میں زمانے کے اتار چڑھاؤ کا عکس دیکھا جا سکتا۔
جیسے جیسے زمانہ بدلا غزل کے موضوعات بدلے۔ اردو شاعری میں جو مقبولیت غزل کو حاصل ہوئی وہ کسی اور صنف سخن کو حاصل نہ ہو سکی۔ کئی اصناف ہیں، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، سب پرانی اصناف ہو گئی، اور بعد میں نظم ہے، رباعی ہے، لیکن غزل کو جو ہے مقبولیت حاصل۔ یوں تو غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، لیکن اس صنف میں عشق، تصوف، فلسفہ، دنیا کی بے ثباتی، شراب، بہار، غرض کے ہر مضمون کی گنجائش ہے۔ تو سابقہ زمانے میں جو موضوعات میر اور غالب کے زمانے میں خاص طور سے عشق کا موضوع تھا کہ ایک بندہ کیسے اپنے اللہ سے ملنے کی تڑپ رکھتا ہے، تصوف ہے کہ بندہ اپنے خدا تک پہنچنے کے کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا جو ہے فانی ہے اور ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا، شراب کے موضوعات بیان ہوئے، بہار ہے، محبوب کا سراپا بیان۔ غزل کا فن نہایت ہی لطیف اور نازک ہے، نزاکت ہوتی ہے اس کے اندر، اس لیے اس میں جذبہ اور خیال کی مکمل ہم آہنگی ضروری، خیال اور جذبات دونوں اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ غزل کا فن اشارے کنائے کا فن، اشاروں میں بات کہی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے لیکن پوری بات کہہ جاتا۔ بے حجابی غزل کے مزاج کے خلاف، کھلے عام کہہ دینا کہ کسی خاتون کو مخاطب کر کے بول دینا کہ تمہارے بال ایسے ہیں، تمہاری آنکھ ایسی ہے، تو یہ جو اس طرح کا انداز ہے اس کو بے حجابی کہتے ہیں، یہ غزل کے مزاج کے خلاف ہے، اشارے کنائے میں بات کرنا چاہیے، یہ غزل کا خاص انداز ہے۔ اردو شاعری میں غزل کی روایت زمانے قدیم سے رہی ہے، اردو شاعری کا بیشتر سرمایہ غزل پر مشتمل، زیادہ تر شاعری جو ہے غزل پر ہوئی ہے، اور تقریباً تمام شاعروں نے غزلیں کہی ہیں، چنانچہ قدیم اردو یا دکنی شاعری میں بھی غزل کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ امیر خسرو نے غزل گوئی کا آغاز کیا، دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ غزل گو تھا۔ ابتدائی جو نمونے غزل کے ملتے ہیں امیر خسرو کے پاس ملتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ شاگرد تھے، اور جب اردو شمال میں شروع ہو کے دکن آئی تو یہاں پر قلی قطب شاہ بہت بڑا غزل گو شاعر گزرا ہے، اس کے دیوان میں 50,000 اشعار ملتے ہیں۔ لیکن اس صنف میں جن دکنی شعراء نے خاص طور پر نام پیدا کیا اس میں سراج اور ولی قابل ذکر ہے۔ ولی اورنگ آبادی جو ہے دہلی گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے، اس وقت فارسی میں شاعری ہو رہی تھی غالب وغیرہ، تو اس سے پہلے کے زمانے میں جب ولی پہنچے تو وہاں انہوں نے اردو میں شاعری کی، تو لوگ تعجب کیا کہ یہ جو بازاری زبان بولتے تھے اس زمانے میں اتنے اچھے خیالات پیش ہو سکتے ہیں، تو ولی کو دیکھ کر جو ہے شمالی ہند میں پھر اردو شاعری کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب ولی کے بعد جو شعراء مشہور ہوئے ان میں شاہ حاتم، شاہ مبارک، آبرو، مرزا مظہر جانے جانا اہم ہے۔ اس کے بعد غزل کے سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور کے لافانی شاعر ہیں میر، سودا اور درد، یہ دہلی کے بڑے شاعر گزرے ہیں۔ دہلی کے اجڑنے پر لکھنؤ میں شاعری کی محفل جمتی ہے۔ جو 1857 کا انقلاب آیا تھا تو دہلی میں تباہی مچ گئی تھی، شعراء جو ہے دربار سے دور ہو گئے تھے، تو لکھنؤ کے جو نواب تھے وہاں انہوں نے شعراء کی سرپرستی کی، تو وہاں محفل جمی۔ یہاں کے شاعروں میں مصحفی، انشا اور جرت قابل ذکر ہیں۔ ان کی غزلوں کا انداز شعراء دہلی کی غزلوں سے مختلف ہے۔ اس کے بعد دہلی میں پھر سے شاعری کی محفلیں جمی۔ بہادر شاہ ظفر کا جو دور تھا، غالب، ذوق اور مومن اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالب نے غزل کے موضوعات کو وسعت دی اور اسے فکر سے آشنا کیا۔ ذوق نے زبان پر زیادہ زور دیا۔ مومن نے معاملات عشق میں نام حاصل کیا۔ تو دہلی کے جو مشہور شعراء ہیں غالب ہیں، ذوق ہیں، مومن ہیں۔ بعد میں جیسے غزل ترقی کرتی گئی تو اقبال تک آتے آتے غزل میں فلسفہ پیشوا، نئے انداز، اصغر گونڈوی، فانی بدایونی، شاد ہے، حسرت ہے، آرزو، یگانہ اور جگر نے غزل کو فروغ دیا۔ بعد کے جو شعراء ہیں پھر فراق ہیں، فیض ہیں، جوش ہیں، جذبی ہیں، ناصر کاظمی ہیں اور جو دیگر شعراء گزرے ہیں، انہوں نے غزل کو فروغ دیا۔ اردو غزل کا سفر آج بھی جاری ہے اور موجودہ دور کی جو غزل ہے اس میں عہد حاضر کے مسائل کی عکاسی ہو رہی ہے
اور خاص بات جو غزل کی مقبولیت ہے وہ یہ کہ مشاعرے ہیں، جہاں پر سیدھے سادے انداز میں حالات حاضرہ پر جب شاعری کی جاتی ہے تو ہمارے اردو غزل کے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اردو غزل مقبول رہی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے کہ ہمارے غزل کے جو شعراء ہیں یہ غالب ہیں، میر ہیں اور اقبال ہیں، اور یہ ناصر کاظمی ہیں، یہ جان نثار اختر ہیں، اور یہ نذیر اکبر آبادی ہیں، اکبر الہ آبادی، جگر ہیں، اور میر انیس ہیں، پروین شاکر ہیں۔ اردو شاعری کی خاص بات یہ ہے کہ خواتین نے بھی جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پروین شاکر ہے، کشور ناہید ہے اور دیگر شعراء۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں، خاص طور سے اردو شاعری میں، غزل ایک مقبول صنف ہے، اور غزل کو کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن کہتے ہیں، اور مختصر اشعار میں بڑے پتے کی بات کہی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غزل جو ہے اردو شاعری کی مقبول صنف ہے۔ تو آج کا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔